بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی ورا، آپ میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، آج ہم شعر اقتدار سے کچھ خبریں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں سے ہم یہ ڈسکس کریں گے، حقائق پر مبنی بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو کیا کہا اور شیر افضل مروت نے کیا جواب دیا۔ دوسری طرف زرداری صاحب کا اور پی 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 کا رائٹ ہے جو رازدار تھا، وہ بھی پی 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 کو خیر آباد کہہ گئے۔ آیا اس کی اگلا حکمت عملی کیا ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ کہ نون لیگ والوں کے حوالے سے ان کے اپنے ایم پی اے اور ایم این اے کے کیا تحفظات ہیں، کیا اظہار ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن سامعین کرام، مین ٹاپک پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر دل کرے تو ایک چھوٹا سا کمنٹس بھی لکھ لیں۔ اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازم سبسکرائب کرے تاکہ ہمیں شکریہ کا موقع ادا کرے اور ہمارے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن میں آپ تک پہنچے۔ سامعین کرام، آتے ہیں شیر افضل مروت پہ۔ شیر افضل مروت صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سے چیزوں اور بہت سے ٹاپکوں پہ ڈسکس کرنے کے بعد عمران خان صاحب شیر افضل مروت صاحب کو بتاتے ہیں کہ آپ نے الیکشن بھی لینا ہے، آپ نے الیکشن لڑنا ہے۔ لیکن اس پہ شیر افضل مروت کا بڑا مفصل جواب آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں خان صاحب، آپ میرے لیے قابل قدر ہے، آپ میرا مرشد ہے، میں آپ کا جو ایم ہے، آپ کا جو ویوز ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ میں جلد سے جلوس کر رہا ہوں، میں کنونشنیں کر رہا ہوں اور میں نہ ایم پی اے بننا چاہتا ہوں نہ ایم این اے بننا چاہتا ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب اس بات پہ بضد ہے کہ نہیں شیر افضل مروت صاحب، آپ نے الیکشن لڑنا ہے، جبکہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے کہ نہیں، میں نے انتخابات تک آپ کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت دینی ہے، آپ کے بیانیے کو میں نے آگے لے کے جانی ہے۔ کے پی کے میں نے پلا دیا ہے، اب میں پنجاب رخ کر رہا ہوں اور اس کے بعد جب الیکشن ہو جائیں گے تو میں اپنے وکالت میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب شیر افضل مروت کے پی کے میں کنونشنوں کے بعد اس کو ٹاسک دی گئی ہے کہ آپ وکلاء کی کنونشن کر لیں۔ یا میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وکلاء آج کل جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو جس طرح آڑے ہاتھ لیے، جس طرح الزامات اور جس طرح اس پہ بیانیے دے رہے، شاید تاریخ میں کسی ایسی اور جج پہ اتنی بیانات اور اتنی تقریریں کی گئی ہو، اور ان کو اس پوائنٹ پہ ٹاپک کر رہے ہیں کہ جب آپ کے خلاف فیصلے آئے، آپ کے خلاف مقدمے بنے تو ہم آپ لوگ کے آپ کے خلاف، آپ کے ساتھ اور آپ کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن آج آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے اور آپ خاموش ہیں، آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ اینی وے، یہ ایک مین ٹاپک تھا۔ اب آتے ہیں اس کے بعد کنونشن پہ۔ وکلاء کے ساتھ کنونشن لاہور میں ہوگی، جبکہ ان کو کسی نے بتایا کہ کے پی کے تو حالات پھر بھی خراب تھے، لیکن آپ نے کنونشن نہیں کیے۔ جب آپ اعلانات کر لیتے اس ٹائم ڈالے آ جاتے تھے، اس ٹائم پولیس لا انفورسمنٹ آ جاتی تھی اور لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے اس کنونشن کو خراب کر لیتے تھے۔ لیکن پنجاب تو اس کی اگینسٹ بہت زیادہ خراب ہے، لیکن اس نے کہا کہ اسی طرح حالات ادھر بھی تھے اور وہاں بھی ہم اپنے پورے جذبے اور ولولے کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور کنونشن کریں گے۔ دوسری طرف پی 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 کا سرکردہ رکن سابق گورنر پنجاب لطیف کوسہ صاحب، اس کے بارے میں
زرداری صاحب کا بیان سامنے آیا کہ لطیف کوسا صاحب اب ہم میں نہیں ہے، تو اس پہ لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اب آزاد ہو گیا ہوں، تو میں لہٰذا اب اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کروں گا۔ اور نعیم پنجوتا صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے، اس نے کہا کہ جمعے کے بعد بڑے اہم سرکردہ لیڈر پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے، جبکہ اس پہ دوسرے بھی نصرت انصاری صاحب نے بھی اور شامی صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹر کیا کہ ان قریب اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کوسا صاحب پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں، جبکہ لطیف کوسا صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے لاہور سے الیکشن لڑیں گے، اور کس کے مد مقابل؟ نواز شریف صاحب کے مد مقابل۔ پھر تو دمادم مست کلندر ہوگا جب لطیف کوسا جیسا وکیل جو گورنر بھی رہ چکا ہے، اس کے ساتھ اس کے سینے میں بہت سے رازے بھی دفن ہیں، اور وہ سارے رازے باہر آئیں گے، اور پھر مزہ ہی آئے گا الیکشن میں کہ جب وہ نواز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ جبکہ دوسری طرف نون لیگ والوں کے اپنا راجہ ریاض صاحب اے آر وائی پہ کاشف ابائی صاحب کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ 2 مہینے پہلے سارے معاملات طے کی گئی ہیں، جس طرح راجہ ریاض صاحب کو حزب اختلاف بنایا، حزب اختلاف کا لیڈر بنایا، پھر اس کو نون لیگ میں لے کے گیا، اور نون لیگ والوں سے یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ سیالکوٹ میں آپ کے مد مقابل کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اسی طرح پھر یہ پورا رجیم چینج اور 16 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ اب اس نے بتایا کہ اس میں ہمارے ساتھ پیپل پارٹی بھی ہوں گے، نون لیگ والے بھی ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے، اور باقی سیاسی جماعتیں بھی ہوں گے، یعنی پھر وہی اچار بنے گی، اور پھر وہ سارا کیما ایک جگہ پہ اکٹھا ہوگا، اور لوگ کا ستیہ ناش کرنے پہ پھر اپنا ہاتھ صاف کریں گے۔ لیکن اس کے باہر نون لیگ والوں کے اندر سے ہاں میں باغی ہوں، ہاں میں بغاوت کر چکا ہوں، مخدوم جاوید خاشمی صاحب وہ ایک دفعہ پھر نون لیگ والوں سے بغاوت کر گئے، اور وہ نون لیگ والوں کا ایک اینٹ سے اینٹ بجا رہے، اور وہ طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کے حقائق سامنے لے کے آ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں، کہ میں صرف اور صرف میں مشرف کے دور میں جیلیں کاٹ رہا تھا اور نواز شریف تو باہر چلے گئے۔ یہ سختی میں ساتھ دینے کے قائل لوگ نہیں ہیں، سختی میں ساتھ دینے کے متقابل لوگ ہیں۔ جبکہ اس نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ والوں کی حکومت ختم ہو گئی، نون لیگ والوں کی حکمرانی ختم ہو گئی، نون لیگ والے زمین بوس ہو گئے، نون لیگ پارٹی جو مقبولیت کی گراف میں تھے وہ 0 پہ چلے گئے۔ اس کے اگینسٹ اس نے یہ بھی کہا کہ جس طرح نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شہری پارٹی ہے اور ہم دیہاتی پارٹی ہے، میں دیہاتی پارٹی نہ ہونے کے برابر ثبوت آپ لوگ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ میں دیہات میں گیا، وہاں میں نے 55 لوگوں سے رائے لی، اور اس کو میں نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ آپ نے ووٹ کس کو دینے۔ وہ میرا عزت کرنے کے باوجود وہ کہتے کہ سر آپ جو اس کو کہیں گے اس کو دے دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ذہن سے پوچھیں اور سچ سچ بتا دیں۔ اس نے قسم اٹھایا کہ 53 لوگوں نے پی ٹی آئی کا نام لیا کہ ہم پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے، جبکہ اس میں ایک نوجوان تھا، اس نے کہا کہ میں نون لیگ والوں کو ووٹ دوں گا۔ تو اس کا والد صاحب بھی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو نون لیگ والوں کو نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے، لیکن میں اس بار عمران خان صاحب کو ووٹ دوں گا۔ تو بچہ بھی کہنے لگا کہ اگر میرا والد صاحب، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم آبا و اجداد سے نون لیگ میں چلے آ رہے، اگر یہ میرا والد صاحب بھی نون لیگ والوں کو ووٹ نہیں دیتا تو میرا کیا حق بنتا ہے، میرا کیا مجال۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا۔ یہ تو مقبولیت کا حال ہے۔ جبکہ دوسری طرف نون لیگ والے کہہ رہے کہ نہیں،
پی ٹی آئی صرف شہری پارٹی ہے. تو سامعین کرام، اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کون سی مقبول ترین پارٹی ہے اور کون قبول ترین پارٹی ہے. یہ میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے اپنے ووٹ کے حق سے، اپنے ووٹ کے طاقت سے، اور ملک پاکستان میں ایک حقیقی جمہوریت لے کے آنی ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.